پاکستان اور پاکستان سے باہر بسنے والے تمام دوست احباب کو، چھوٹے بڑوں کو السلام علیکم۔ ہمارے آج کے شو کا موضوع ہے بشام میں 5 چینی باشندوں کی ہلاکت کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور دونوں ممالک کے درمیان تعلقات کس مقام پہ ہیں، کس قدر غصہ پایا جاتا ہے چینی قیادت میں، چینی سفارتکاروں میں جو پاکستان میں موجود ہے، اور خاص طور پہ کتنا خوف پھیلا ہوا ہے ان تمام چینی ورکرز میں، انجینئرز جو کہ مختلف منصوبوں پہ کام کر رہے ہیں، دیامر بھاشا، داسو اور تربیل ایکسٹینشن جیسے منصوبے اس وقت زیر تعمیر ہیں۔ ان پہ سینکڑوں چینی باشندے اس وقت سرگرم عمل ہیں۔ اب جب سے یہ حملہ ہوا ہے، فیک نیوز کا ایک سلسلہ بھی شروع ہوا۔ اس میں مثال کے طور پہ یہ کہا گیا کہ داسو کے ساتھ ساتھ اب دیامر بھاشا ڈیم پہ بھی کام رک گیا ہے، حالانکہ وہاں پہ ایسا کوئی حکم نہیں دیا گیا ہے، بلکہ وقتی طور پہ داسو میں جو لوگ کام کر رہے تھے وہاں پہ ایک حفظ ما تقدم کے طور پہ، ایک حفاظتی قدم کے طور پہ فی الحال چینی باشندوں کو کہا گیا ہے کہ وہ ابھی آپ گھر پہ رہیں اور جلد ہی اس منصوبے پہ کام دوبارہ شروع ہو جائے گا۔ صرف سسپینڈ ہوا ہے، یعنی کام معطل کیا گیا ہے اس خطرے کے پیش نظر کہ کہیں کوئی دوسرا حملہ نہ ہو جائے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ اور یہ بھی کہا گیا خاص طور پہ بھارتی ذرائع ابلاغ میں کہ دونوں ملکوں کے تعلقات اب بڑے کشیدہ ہو گئے ہیں، چین بہت ناراض ہے، اور ناراضگی کی بہرحال وجہ بھی ہے، اس پہ ہم ابھی بعد میں آئیں گے، لیکن تاثر بہرحال ضرور پیدا ہوتا ہے۔ اور جتنے بھی ریومر مانگرنگ جس کو کہتے ہیں، یعنی افواہیں پھیلانے والے یا غلط فیک نیوز پھیلانے والوں کو موقع مل جاتا ہے اس قسم کی صورتحال سے۔ بلا شبہ چین میں اس حوالے سے بڑی تشویش پائی گئی، غم و غصے کا اظہار کیا گیا، اور پہلے ہی دن چین نے مطالبہ کیا پاکستان سے کہ اس واقعے کی جلد از جلد مکمل تحقیقات کی جائیں، قصورواروں کو پکڑ کر انصاف کے کٹہرے میں لایا جائے، اور ساتھ ہی پاکستان سے یہ مطالبہ بھی کیا کہ چینی شہریوں، اداروں اور منصوبوں کی حفاظت کے لیے مؤثر عملی اقدامات کرے۔ چین پاکستان کے ساتھ ہر ممکن فالو اپ پہ کام کر رہا ہے، ہم ہر مشکل گھڑی میں پاکستان کے ساتھ کھڑے ہیں، اور اس کے علاوہ پاکستان میں چینی سفارت خانے اور اس جتنے بھی لوگ ہیں منصوبوں سے علیحدہ بھی، ان سب کو بھی باخبر رہنے، الرٹ رہنے کا کہا گیا ہے، احتیاط کرنے کو کہا گیا ہے، اور بنیادی طور پہ مطالبہ پاکستان سے کیا گیا کہ مؤثر اقدامات، عملی اقدامات کریں چینی باشندوں کی حفاظت کے لیے۔ اب سوال ہی پیدا ہوتا ہے کہ چینی حکومت کو بیجنگ سے یہ پیغام کیوں دینا پڑا؟ کیا اس میں پاکستانی اداروں کی اپنی غفلت شامل تھی؟ بہت سارے سوالات ہیں جن کا جو کہ ابھی ہم اٹھائیں گے، لیکن اس سے پہلے ایک افسوسناک پہلو پہ میں یہ بات کرنا چاہ رہا تھا، اور وہ یہ کہ جب سے یہ واقعہ ہوا ہے اس کے بعد سے پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف، پاکستان کے صدر آصف علی زرداری، کئی وزراء اور بعد میں پاکستان کے وزیر داخلہ محسن نقوی بھی چینی سفارت خانے پہنچے تعزیت کے لیے۔ اب بڑی اچھی بات ہے، تعزیت ضرور کرنی چاہیے۔ پاکستان کی ایک ہمارے جیسے علاقوں میں، پاکستان افغانستان میں یہ روایت ہے، لیکن میری کچھ سفارتکاروں سے بات ہوئی، چین کے سفارتکاروں سے، تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم کوئی کمفرٹیبل نہیں ہیں، ہمیں کوئی زیادہ، ہم جتنے بھی لوگ آتے ہیں اس کی وجہ سے ہمارا کام کاج متاثر ہوتا ہے، ہماری ایمرجنسی میٹنگز ہوتی ہیں، ہمیں وہ چھوڑنی پڑتی ہیں، پھر ہمیں جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں ان کو بڑھانا پڑتا ہے جب صدر، وزیر اعظم یا کوئی سینئر وزیر سفارت خانے کا دورہ کرتا ہے۔ لیکن جناب ایک لائن لگی ہوئی ہے ہمارے لوگوں کی جو کہ وہاں پہ تعزیت کرنا چاہتے ہیں 5 چینی باشندوں کی ہلاکت پر، اور میں اس حوالے سے ایک بڑا سوال ہے کہ آخر 2-3 سوالات ہیں کہ چینی حکومت کو کیوں یہ مطالبہ کرنا پڑا کہ آپ جامع، مؤثر اور
عملی اقدامات کریں چینی باشندوں کی حفاظت کے لیے۔ کیا ہماری سیکیورٹی کے انتظامات جامع تھے؟ کیونکہ اب تک گزشتہ کچھ 6-7 برسوں کے دوران کم از کم 35 حملے ہو چکے ہیں چینی اہداف پہ، اس میں چینی کئی مارے بھی گئے ہیں، کراچی میں، گوادر میں، پشاور میں، اور یہ 2 سال پہلے یہیں پہ اسی علاقے میں بھی 9 چینی مارے گئے تھے۔ تو اب سے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا ہمارے جو پروٹوکولز ہیں سیکیورٹی کے اس پہ باقاعدہ عمل درآمد ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ ٹھیک ہے کہ جب دہشت گرد حملہ کرتے ہیں، انہوں نے کوئی ٹارگٹ چنا ہوتا ہے، تو ضروری نہیں ہے کہ ہر حملے کو روکا جا سکے، لیکن اگر باقاعدہ ایسکارٹ موجود ہو، چینی باشندوں کو لے جانے والی گاڑیوں کے آگے پیچھے پولیس کی گاڑیاں موجود ہوں، تو پھر کسی نہ کسی حد تک بڑے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ تو یا وہ کراچی یونیورسٹی کے باہر کا حملہ تھا، یا 2 سال پہلے جو ہوا حملہ اسی علاقے میں، یا پھر تازہ ترین، اس میں کیا واقعی ان کے ساتھ حفاظتی پولیس کی حفاظتی گاڑیاں موجود تھیں؟ یہ ایک بہت بڑا سوال ہے، کیونکہ اگر یہ گاڑیاں موجود ہوں تو پھر کافی سارے نقصان سے بچا جا سکتا ہے۔ دوسری بات جو میں نے پہلے بھی کہی کہ مسلسل تعزیت کرنے والوں کی ایک لائن لگی ہوئی ہے۔ اب ظاہر ہے چین ہمارا قریبی دوست ہے، اور اس کی وجہ سے سب اپنے افسوس کا اظہار کرتے ہیں، لیکن یہاں پہ سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا گزشتہ چند برسوں کے دوران ہمارے یہاں بڑے بڑے واقعات ہوئے؟ پشاور میں آل سینٹس چرچ تھا، کراچی میں چرچ پہ حملہ ہوا، کوئٹہ میں حملے ہوئے، پھر آرمی پبلک اسکول پشاور میں کوئی 150 کے قریب لوگ شہید ہوئے تھے، اس میں ٹیچرز بھی تھے، بچے بھی تھے۔ کیا کسی ان تمام واقعات کے بعد چین کے کسی اعلیٰ افسر نے یا کسی وزیر نے بیجنگ میں پاکستانی سفارت خانے کا دورہ کر کے وہاں پہ اظہار تعزیت کیا؟ یعنی ہوتا یہ ہے، جو کہ چین کے لوگ، چین کی ایک روایت ہے کہ وہ کسی ایک وزیر کو، کسی ایک افسر کو نامزد کر کے اس کو بھیج دیتے ہیں، اور پوری قوم، پوری حکومت کی طرف سے وہاں پہ اظہار تعزیت، اظہار ہمدردی ہو جاتا ہے۔ لیکن ہمارے ہاں معلوم نہیں، اپنی کوئی عزت نفس نہیں ہے ہمارے لوگوں میں، بلکہ ہمارے صدر آصف علی زرداری پہلی مرتبہ بطور صدر 13 مرتبہ چین گئے تھے، انہوں نے چین کے دورے کیے، اور اس وقت بھی چین کے اعلیٰ حکام، سفارتکار ہمیں یہ کہا کرتے تھے، خود مجھے انہوں نے بتایا کہ ہمیں بڑا مسئلہ ہوتا ہے جب آپ کا صدر ہر 6 مہینے کے بعد چین پہنچا ہوتا ہے، کیونکہ ہر ضروری نہیں کہ وہ پروٹوکول مانگے، لیکن پھر بھی ہمیں ان کا خیال رکھنا پڑتا ہے کیونکہ وہ صدر مملکت ہیں۔ اس طرح ہمارے وزرائے اعظم کی بھی عادت ہے، وہ وقتاً فوقتاً جاتے رہتے ہیں، لیکن صدر آصف علی زرداری نے تو کمال ہی کر دیا تھا۔ خود انہوں نے کسی انٹرویو میں بھی کہا کہ میں نے 13 دورے کیے چین کے، معلوم نہیں ان کا اصل محرک کیا تھا، لیکن چینی قیادت اس سے بہرحال بہت خوش نہیں تھی، مجبوراً وہ پروٹوکول فراہم کر دیا کرتے تھے کیونکہ وہ صدر مملکت ہیں، لیکن انہیں اس سے کوئی خوشی نہیں ہوتی تھی، اور اس بات پہ وہ پریشان ہوتے تھے کہ کیوں آپ کے کبھی وزیر اعلیٰ شہباز شریف، وزیر اعظم اور صدر ہر 6-7 مہینے کے بعد یہاں پہ پہنچے ہوتے ہیں۔ اب جو تازہ ترین واقعہ ہے، اس میں ظاہر ہے اب کئی 2-3 ہزار چینی باشندے کم از کم اس قسم کے پروجیکٹس پہ کام کر رہے ہیں، ان کی حفاظت پاکستان کی ذمہ داری ہے، اور چینی حکومت کا مطالبہ بھی یہی ہے کہ جناب یہاں پہ جتنے بھی پروجیکٹس پہ کام ہو رہا ہے ان کی حفاظت کو آپ کو یقینی بنانا ہوگا، صرف نعرے بازی نہیں ہوئی، کیونکہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بشام کا واقعہ ہوا 26 مارچ کو، تو اس کے بعد صدر، وزیر اعظم، وزراء اور دفتر خارجہ ہر ایک کی طرف سے تعزیتی پیغامات گئے، ہماری فوج کی طرف سے بھی بڑے بڑے دعوے ہوئے، ایک بار پھر یہ کہا گیا کہ ہم دہشت گردوں کو کیفر کردار تک پہنچائیں گے، وہ کوئی ہم انہیں پاکستان چین کی دوستی خراب نہیں کرنے دیں گے، اور یہ کہ ہر ممکن طریقے سے چینی باشندوں کی حفاظت کو یقینی بنایا جائے گا۔ لیکن یہ وہ باتیں ہیں جو ہم گزشتہ 7-8 برسوں سے سن رہے ہیں، جب سے سی پیک کا آغاز ہوا ہے۔ اب تو سندھ بلوچستان جہاں پہ زیادہ تر چینی منصوبے ہیں، ایف سی کے 4 ڈویژن ہو چکے ہیں، جن کی 4 میجر جنرلز ان کی
قیادت کر رہے ہیں، یعنی حفاظت کے یا سیکیورٹی فورسز کو کافی حد تک پھیلا دیا گیا ہے چینی منصوبوں کی حفاظت کے لیے، لیکن مسلسل کس وقتاً فوقتاً اس نوعیت کے حملے ہوتے رہتے ہیں، جیسے گوادر پورٹ اتھارٹی کے کمپلیکس پہ بھی ہوا۔ تو لب لباب یہ ہے کہ چینی حکومت یا فار دیٹ میٹر کوئی بھی دوسری حکومت آپ کے ان دعووں سے، آپ کے بلند بانگ بیانات سے کبھی بھی متاثر نہیں ہوگی۔ وہ چاہتے ہیں کہ آپ خاموشی کے ساتھ اپنا وہ کام کریں جس کا آپ وعدہ کرتے ہیں، خاموشی کے ساتھ اور بالکل کسی کو بتائے بغیر آپ دہشت گردوں کا تعاقب کریں۔ یہ نہیں ہے کہ آپ دہشت گردوں کو پہلے بتائیں، جیسے کہ اپریل مئی 2009 میں صدر آصف علی زردانی نے اعلان کیا کہ ہم بہت جلد وزیرستان میں آپریشن کریں گے۔ تو میں اس وقت بیجنگ میں تھا، تو وہاں مجھے 2-3 چینی دوستوں نے وہ خبر پڑھ کے سنائی اور کہا کہ یہ کیسے آپ کے صدر مملکت ہیں کہ آپ چوروں کو بتا رہے ہیں کہ ہم آپ کے پیچھے آ رہے ہیں، لہٰذا آپ یہاں سے بھاگ جائیں، یعنی چور کو کیا آپ بتا کر اپنا آپریشن کریں گے؟ اب یہی حال ہماری اعلیٰ ترین قیادت کا ہے کہ اب دعوے آپ بہت کرتے ہیں، وعدے بھی کرتے ہیں کہ ہم سیکیورٹی اقدامات کریں گے، لیکن بڑا ضروری ہوگا کہ ہم اس بات پہ بھی غور کریں کہ جو وعدے ہم کرتے ہیں، جس انداز کی سیکیورٹی فراہم کرنے کا ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے یا کمٹمنٹ کی ہوئی ہے، کیا ہم اسی انداز میں اس پر عمل درآمد بھی کر رہے ہیں یا نہیں۔ بہت بہت شکریہ۔